عزیز طلبہ السلام علیکم. لیکچر نمبر 40 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل چغتائی حاضر ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے سیریز کلپرز کے بارے میں انالیسس کو سیکھا تھا. سیریز کلپر کے بارے میں ایک مرتبہ پھر تھوڑی سی اس کی مختصر طور پر آپ کو بیان کر دوں کہ کس طرح سے اس کا انالیسس کیا جاتا ہے. سیریز کلپر میں ہم نے کیونکہ بائسڈ سیریز کلپر کو سیکھا تھا، لہذا اس میں سب سے پہلے ہمیں ٹرانزیشن وولٹیج کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹرانزیشن وولٹیج کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ڈائیوڈ میں سے زیرو کرنٹ پاس کر رہی ہے، یعنی کہ ڈائیوڈ کے ٹرمینلز کے کراس کوئی کسی قسم کا وولٹیج ڈراپ نہیں ہے، یا پھر ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ڈائیوڈ از این آئیڈیل ڈائیوڈ اور وی ڈی جو ہے دیٹ از اکول ٹو زیرو، یعنی اٹ از جسٹ فارورڈ بائسڈ ایٹ دا ویری باٹم آف دا کریکٹرسٹک کرو. اس طریقے سے ہم کے وی ایل کو اپلائی کرتے ہوئے وی ٹرانزیشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور عام طور پر اس کی ویلیو ہمارے پاس جو بائسڈ کلپر میں ان سیریز ٹو دا ڈائیوڈ بیٹری کنیکٹ کی گئی ہوتی ہے وہی ویلیو ہوتی ہے، صرف اس کا سائن چینج ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم ہاف سائیکل لے کر اس کے مطابق انالیسس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈائیوڈ بہیو کرے گی. فار ایگزامپل ڈیورنگ دا پازیٹو ہاف سائیکل ڈائیوڈ فارورڈ باس جا رہی ہو تو اس میں پھر ہم ڈائیوڈ کو ریپلیس کر دیتے ہیں ایک شارٹ سرکٹ یعنی وائر سے، اور پھر اس پر کے وی ایل کو اپلائی کرتے ہوئے ہم وی آؤٹ پٹ کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے پھر ڈیورنگ دا نیگیٹو ہاف سائیکل ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ ڈائیوڈ ریورس بائس میں آپریٹ کر رہی ہے، اور جب ڈائیوڈ ریورس بائس میں آپریٹ کر رہی ہو تو پھر ہم ڈائیوڈ کو اوپن سرکٹ کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کا افیکٹو سرکٹ کو ڈرا کر لیں گے، اور اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ آؤٹ پٹ پر کیا ویلیو آف دا وولٹیج آ جائے گی. ان سب انفارمیشنز کو حاصل کرنے کے بعد ہم آن دا ٹاپ آف دا شیٹ اپنی ان پٹ ویو فارم کو ڈرا کرتے ہیں، اور اس میں جو ٹرانزیشن وولٹیج یعنی کہ بائسنگ وولٹیج ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ اگر ان پٹ ٹرمینلز کی طرف اس کا نیگیٹو سائن ہو تو ہماری بائسنگ وولٹیج بھی نیگیٹو کنسیڈر کی جائے گی، اور اگر ان پٹ ٹرمینلز کی طرف پازیٹو ٹرمینل آف دا بیٹری ہو تو پھر ہماری بائسنگ وولٹیج پازیٹو کنسیڈر کی جائے گی. لہذا اگر یہ ویلیو پازیٹو ہوگی تو ہم پازیٹو ہاف آف دا گراف میں اس کو ایک اسٹریٹ لائن سے ریپرزینٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ان پٹ ویو فارم اسی گراف پر ڈرا کی ہوئی ہوگی. اب آؤٹ پٹ کو ڈرا کرنے کے لیے کیونکہ ہم نے ارلیئر آن ٹرانزیشن وولٹیج کو کیلکولیٹ کر لیا تھا، لہذا جہاں پہ ہم نے بائسنگ وولٹیج کو مارک کیا ہے وہیں سے آؤٹ پٹ گراف پر ہم اپنے پرپینڈیکولرز کو ڈرا کرتے ہیں اور اکارڈنگلی آؤٹ پٹ ویو فارم کو ڈرا کر دیں گے. آؤٹ پٹ ویو فارم میں ایکچولی ٹرانزیشن وولٹیج کو بھی شو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس بائسنگ وولٹیج نیگیٹو ہو تو ٹرانزیشن وولٹیج بھی نیگیٹو ہی ہو. اگر یہ نیگیٹو ہو پھر تو نیگیٹو پارٹ میں شو کریں گے، اور اگر اس کی ویلیو پازیٹو میں آئی ہو تو اس کو ہم پازیٹو پارٹ آف دا گراف میں شو کریں گے، اور اس طریقے سے ہم اپنی آؤٹ پٹ ویو فارم کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب ڈائیوڈ ریورس بائس میں آپریٹ کر رہی ہوگی تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ پر زیرو وولٹیج ہی آئے گی، کیونکہ لوڈ ریزسٹینس از کنیکٹڈ بٹوین دا پازیٹو ٹرمینل آف دا آؤٹ پٹ اور اس کا دوسرا ٹرمینل نیوٹرل یعنی کہ گراؤنڈ آف دا سرکٹ سے کنیکٹ کیا گیا ہوتا ہے. آج کے لیکچر میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہم لینے جا رہے ہیں دیٹ از پیرالل کلپرز. پیرالل کلپرز میں بھی ہم بائسڈ پیرالل کلپرز لیں گے.
हमने डेलिबरेटली अनबायस्ड पैरेलल या सीरीज क्लिपर्स को छोड़ दिया है ताकि आप खुद उनकी प्रैक्टिस कर सकें। सीरीज अनबायस्ड क्लिपर की मिसाल हमने काफी डिस्कस कर ली, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर इज सेम एज दैट। पैरेलल में भी उसका ऑपरेशन उसी तरीका से होता है और उसको आप किसी भी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। बायस पैरेलल क्लिपर में भी हम यही तकरीबन इससे मिलती जुलती अप्रोच को अपनाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से डायोड फॉरवर्ड या फिर रिवर्स बायस होती है। उसके बाद हम उसका ट्रांजिशन वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम केवीएल को अप्लाई करते हुए उसकी आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से हम आउटपुट वेव फॉर्म को ड्रॉ करेंगे। तो आइए पैरेलल क्लिपर को देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। पैरेलल क्लिपर, द पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज while the parallel variety has the diode in a branch parallel to the load। यानी कि मतलब ये हुआ कि जब हमारी जो डायोड है वो पैरेलल टू द लोड कनेक्टेड की गई हो तो ऐसे क्लिपर को हम पैरेलल क्लिपर कहते हैं। नाउ वन ऑफ सच configuration is shown in this slide. Now you can see that the diode has been connected in parallel to the output terminals of the circuit, whereas a resistance R has been connected in series to the input terminals of the circuit. This is just to make a control of flow of the current. Now for this particular circuit, if we apply a square wave at the input, then we can see from the network that the diode will be conducting during the positive half cycle of the input waveform. And when the diode will be conducting during the positive half cycle of the waveform, that will mean that the diode may be replaced by a wire. Hence, there will be a short circuit established between the negative and the positive terminals of the output. Therefore, no potential difference can be observed. Hence, during that period of time, we can say that a 0 volt will appear at the output of this circuit. That is why in the figure A, the second figure from the left hand side, we have shown a 0 level for the first half cycle. During the negative half cycle of the applied input, the diode will go into reverse bias due to the connection into this circuit. Now, as the diode goes into the reverse bias, that will mean that it is just behaving like an open circuit. And when the diode will be open circuit, that means that there is no connection between the positive and the negative terminals of the output for this circuit. Hence, whatever will appear at the input, that will be shown at the output of this circuit. Therefore, after the first half cycle, we can say that only the negative half cycle of the applied input will be shown. Hence, we have drawn for the output only a negative part of the input, and that too exactly up to the same level as that of input, that is minus V volt. The second case we have considered by applying a triangular waveform to this circuit. In case of triangular waveform, the circuit will be behaving exactly like in case of the square waveform. Therefore, during the positive half cycle of the triangular waveform, once again the diode will be conducting and we can see 0 volt at the output terminals of the circuit. Whereas, during the negative half cycle of the triangular waveform, the diode will go into the reverse bias or it will behave like an open circuit. Therefore, due to the open circuit or no contact between the positive and negative terminals of the output, whatever will appear at the input of the circuit, that will be seen at the output of the circuit. Hence, we have drawn a negative part of the input triangular waveform and up to the peak
level of minus V volts. इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को अप्लाई करते हुए देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांजिशन वोल्टेज की वैल्यू और आउटपुट पीक वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और फिर किस तरह उसकी आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ किया जाएगा. डिटरमिन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर. नाउ this figure shows a biased parallel clipper configuration where the diode has been biased by a battery having a value of 4 volts. Now, the positive terminal of the biasing battery is connected to the anode terminal of the diode. That will mean that the diode is under pressure to go into forward bias. Whereas, at the input, we are going to apply a triangular waveform which is having the peak values of plus minus 16 volts. Now, diode will be on for the negative half cycle. So, we can inspect that what will be the condition applicable to the diode, and we can see that due to the configuration of attachment of the diode, that diode will go into the forward bias during the negative half cycle of the input waveform. Therefore, the effective circuit for the case when the diode has gone into the forward bias, that is such as shown in this figure. Now, looking on to this figure, we can clearly see that once the diode terminals are behaving like a short circuit, the output, when we try to measure the voltage or the potential difference between the output terminals, that will be exactly same as that of the biasing battery. Hence, we can say that during the negative half cycle, when the diode will be forward biased, our V0 will be equal to 4 volts. Now, in order to calculate the transition voltage, we suppose that the diode current is 0 amperes, and when the diode current is 0 amperes, similarly the diode voltage will also be considered as 0, or we can say that the diode is under no bias conditions. And also we can consider that the input which is applied to this circuit, that will be considered as having some generic value. Therefore, applying KVL rule to the input loop of this circuit, we can write the equation as VI minus IDR minus 4 is equal to 0. And now, because we have already considered that the diode current is 0, therefore, under no bias condition, we can apply ID is equal to 0. Hence, this equation will adopt the form as VI minus 0R minus 4 is equal to 0, or we can clearly see that the input value will be equal to 4 volts, and that is the transition voltage. जब हम ट्रांजिशन वोल्टेज का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब एक मरतबा फिर बताता चलूं, एग्जैक्टली ये होता है कि दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जिस पर डायोड एक ऐसी ब्रिंक पर आ जाती है कि या तो वो फॉरवर्ड बायस में या फिर रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के लिए रेडी होती है. यानी कि दिस इज जस्ट द पॉइंट व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग ऑब्जर्व्ड across the terminals of the diode. During the positive half cycle, we can see from the original figure of the circuit that the diode will go into reverse bias. When the diode goes into reverse bias condition, that will mean an open circuit. Therefore, no effect of the 4-volt battery can be observed at the output terminals of the circuit. Hence, we can clearly see that when the diode is operating as an open circuit, whatever will be applied at the input terminals of the circuit, that will be appearing at the output terminals of the circuit. Hence, we can write
that VL is equal to 16 volts because the peak value for the positive half cycle rises up to 16 volts. अब जबकि हमने ट्रांजिशन वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल कैलकुलेट कर लिया है, लिहाजा हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि आउटपुट वेव फॉर्म को ड्रॉ कर सकें. आउटपुट वेव फॉर्म को ड्रॉ करते हुए हम इन वैल्यूज का ही इस्तेमाल करेंगे. आइए आउटपुट वेव फॉर्म को स्लाइड पर देखते हैं. नाउ from this figure we can clearly see that the figure on the top is for the input waveform, and the peaks of the triangular waveform are shown as plus minus 16 volts. Also the timing has been shown and the transition voltage has been marked in there, which is 4 volts. Now in order to draw the output waveform as a result of this waveform passing through the network, we can see that the output waveform will be as shown in this figure at the bottom part of it. However, we can see that where the transition voltage is cutting the input positive half part of the input waveform, we can draw the perpendiculars onto the output waveform graph. That will mean that only the portion above the 4 volts level will be appearing at the output of this circuit. However, for the rest of the waveform, only 4 volts will be shown because the diode will be conducting during the rest of the portion of the input waveform. Therefore, we have shown in the output the peak of the output waveform is rising up to 16 volts. However, the positive area of the output waveform will be only from 4 volts to the 4 volts across the peak of the output, and the timing for the rise and drop that will be reduced as compared to the input waveform, and that is shown in this graph which is at the bottom. इससे अगली मिसाल जो हम लेने जा रहे हैं वो सर्किट बिल्कुल यही रखा गया है और उसमें इनपुट वेवफॉर्म भी बिल्कुल यही है. ताहम सर्किट का एनालिसिस हम एक प्रैक्टिकल या फिर सिलिकॉन डायोड को कंसिडर करते हुए करेंगे. जब हम सिलिकॉन डायोड को कंसिडर करेंगे तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ड्रॉप अक्रॉस द डायोड विल बी ऑब्जर्व जब डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कर रही होगी. और आपको मालूम है कि सिलिकॉन के केस में ये ड्रॉप 0.7 वोल्ट्स का होता है. जब हम इस ड्रॉप को कंसिडर कर रहे होंगे तो हम जो इफेक्टिव सर्किट ड्रॉ करेंगे उसमें डायोड को हटाकर उसकी जगह पर एक 0.7 वोल्ट्स की बैटरी को इंसर्ट कर दिया जाएगा और फिर उस पर हम केवीएल का इतलाक करते हुए उसकी एप्रोप्रिएट इक्वेशन को लिखेंगे और उसको सॉल्व करते हुए वी कैन ऑब्जर्व कि आउटपुट पर हमें किस लेवल की वोल्टेज अपीयर होगी. आइए इस एग्जांपल को स्लाइड पर देखते हैं. कंसिडर in previous example the diode is silicon diode and draw its output waveform. Now once again you are familiar with the circuit and we can see that the diode will be going into forward bias operation during the negative half cycle of the triangular waveform, whereas the diode will be reverse biased during the positive half cycle of the input waveform. Now let's consider when the diode is in the forward bias, and as we have told you at the beginning that drop of 0.7 volts will be considered across the diode terminals,
And when we will be replacing this diode by a battery, then you may be bothered about the terminals of the battery. Then the case is simple, that the terminal which is the cathode terminal of the diode, that will be considered as negative terminal of the battery, and the terminal which is the anode terminal of the diode, that will be considered as the positive terminal of the battery. Hence, we can replace the diode by a 0.7 volts battery as shown in this figure. The diode will be on for the negative half cycle, and we apply ID is equal to 0. When we apply ID is equal to 0, then VD will be considered as 0.7 volts to get the transition voltage. इससे पहली मिसाल में जब हम ट्रांजिशन वोल्टेज को कैलकुलेट करने जा रहे थे, तो हमने उसमें ID is equal to 0 और VD is equal to 0 कंसिडर किया था. उसकी वजह यह थी कि हम डायोड को एज आइडियल डायोड कंसिडर कर रहे थे. अब जबकि हमने सिलिकॉन डायोड का केस लिया है, तो इसमें करंट को तो 0 ही कंसिडर किया जाएगा, जबकि डायोड वोल्टेज को 0.7 कंसिडर किया जाएगा. अगर आप डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व को थोड़ा सा जहन में लाएं, तो उसमें इन दिस केस वी विल बी still operating at the bottom near the x-axis of the characteristic curve, where we can consider ID is equal to 0 and still VD will be having some value. Therefore, in order to calculate the transition voltage, we will write the loop equation and put the appropriate values into that equation to find out the transition voltage for this particular circuit. Therefore, we can write VI plus VT minus V is equal to 0, or we can rearrange this equation and write VI is equal to V minus VT, or because we know that the value of V in this particular circuit is 4 volts, therefore putting up the value of 4 and the value of VT, which is the diode forward bias voltage 0.7, we can have the transition voltage value of VI is equal to 3.3 volts. इसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड 3.3 वोल्ट पर जाकर अपनी ट्रांजिशन करेगी, यानी कि जब भी इस डायोड पर 3.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, तो उस केस में अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कर रही है, तो ये रिवर्स बायस में चली जाएगी, और अगर ऑलरेडी रिवर्स बायस में होगी तो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करना शुरू कर देगी. And during the positive half cycle of the input waveform, the diode will be going into reverse bias operation. That will mean that it will be just like an open circuit. Hence, at the output of this circuit, we will be observing exactly the same shape and level of the voltage which will be appearing at the input of this circuit. Hence, we can write V load is equal to V naught, or we can write V output is equal to 16 volts. Therefore, in order to draw the output waveform, because only the transition voltage value has been changed in this case when we have considered the silicon diode, hence we remark this transition voltage level from 4 volts to 3.3 volts, whereas our peak value will remain same. The principle will be exactly the same for drawing the output waveform, that on the top of the graph paper you will be drawing the input waveform, and at the bottom you will be drawing the output waveform and marking the appropriate values. We can have the output waveform shape as shown in this figure. इससे अगला टॉपिक जो हम कंसिडर करने जा रहे हैं उसको क्लैंपर्स कहा जाता है. आम जिंदगी में अगर आप डिक्शनरी में भी क्लैंपर को देखें तो ये कोई भी ऐसी चीज होती है जिससे हम किसी चीज को क्लैंप यानी कि बांध सकें. जिस तरीके से
فار ایگزامپل کار کلیمپرس بھی اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر ٹریفک پولیس گاڑیوں کو لاک کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے. آف کورس پاکستان میں اس کا استعمال نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جب ہم الیکٹرانکلی کلیمپرس کا ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان پٹ ویو فارم کو کسی دوسرے لیول پر ایز کمپیئر ٹو دا ان پٹ ویو فارم جب ہمارے پاس سرکٹ میں سے پاس ہونے کے بعد آؤٹ پٹ پہ آئے گی تو ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو ایک ڈفرینٹ لیول پر کلیمپ اپ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم اپنے ڈیزائرڈ لیول پر باندھ دیتے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہمیں آؤٹ پٹ ویو فارم جس سرکٹ کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوتی ہے اس کو ہم کلیمپر سرکٹ کہتے ہیں. کلپر اور کلیمپرز دونوں سرکٹس میں اگر آپ فرق کو جاننا چاہیں تو ان میں سب سے بڑا فرق ایک کیپیسیٹر کا ہوتا ہے. یعنی کہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کلپرز سرکٹ میں کوئی بھی کسی قسم کا کیپیسیٹر انوالو نہیں ہوتا، جبکہ کلیمپرز میں ایک کیپیسیٹر انسرٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈائیوڈ بھی کنیکٹ اپ کی جاتی ہے اور پھر ان دونوں کے کمبینیشن سے ہمارے پاس آؤٹ پٹ پر مختلف شیپس کی ویو فارم حاصل ہو جاتی ہے. یعنی کہ عام طور پر شیپ تو وہی رہتی ہے مگر اس کا لیول جو وہ شو آف کرتی ہے آؤٹ پٹ پر وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے چند رولز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. یعنی کہ اس میں کلیمپرز میں سب سے بڑا رول یہ ہوتا ہے کہ دی potential difference applied to the circuit will remain the same. کہ اگر ہم فار ایگزامپل ان پٹ پر ایک پلس مائنس 4 وولٹس کی ویو فارم کو اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو وولٹیج اسپین جو ہم نے اس سرکٹ پر اپلائی کیا ہے دیٹ ول بی اکول ٹو 8 وولٹس. پلس مائنس 4 دیٹ مینس کہ پلس 4 مائنس 4 دونوں کے درمیان جو پوٹینشیل ڈفرینس ہوگا وہ 8 وولٹس کا ہوگا. اور جب ہم کلیمپر سرکٹ کی ایپلیکیشن کے بعد آؤٹ پٹ پر اسی ویو فارم کو دیکھیں گے تو ویو فارم تو اگر ہم نے اسکوائر ویو اپلائی کی ہے تو آؤٹ پٹ پہ بھی اسکوائر ویو ہوگی، اگر سائن ویو ہے تو آؤٹ پٹ پر بھی سائن ویو ہی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس کا لیول آف کلیمپنگ چینج ہو جائے اور جب ہم اس لیول آف کلیمپنگ کو چینج کریں گے اس کے بعد بھی اس کی دونوں پیکس کے درمیان جو وولٹیج اسپین ہوگا وہ ایگزیکٹلی سیم ہوگا جو کہ ہم نے ان پٹ پر اپلائی کیا ہوگا. آئیے کلیمپرز کی تھوڑی فارمل ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. کلیمپرز these are the circuits which clamp the input signal to a different level depending upon the configuration of the clamper circuit. For carrying out the analysis, following points are to be remembered. Number 1, the total swing of the output is equal to the total swing of the input signal. Number 2, start the analysis by considering that part of the input which will forward bias the diode. پوائنٹ نمبر 1 تو ہم نے آپ کو آلریڈی بتا دیا. پوائنٹ نمبر 2 کے مطابق کہ جب ہم اس کلیمپر سرکٹ کا انالیسس سٹارٹ کریں گے تو ہم اس سے پہلے اس کو فزیکلی جج کریں گے کہ ڈائیوڈ کی ڈائریکشن کس طریقے سے ایک پرٹیکولر سرکٹ میں کنیکٹ اپ کی گئی ہے اور اس کے بعد ہم یہ آبزرو کریں گے کہ ڈائیوڈ کون سے ہاف سائیکل میں فارورڈ جائے گی. لہذا جس ہاف سائیکل میں ڈائیوڈ فارورڈ بائس جائے گی اسی ہاف سائیکل سے ہم اپنے سرکٹ کا انالیسس شروع کریں گے. نمبر 3, ڈیورنگ دا پیریڈ the diode is on, assume that the capacitor will charge up instantaneously to a level determined by the network. اس پوائنٹ کے مطابق کہ جب تک ڈائیوڈ فارورڈ بائس رہے گی ڈائیوڈ
کہ فارورڈ بائس رہنے کے ٹائم کے درمیان مستقل طور پر جو کیپیسیٹر ہوگا وہ چارج اپ ہوتا جائے گا انٹل دا پیک ویلو آف دا ان پٹ سگنل. نمبر 4, during the period for which the diode is off, assume that capacitor withhold its charge. یعنی کہ جب ڈائیوڈ ریورس بائس میں چلی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپن سرکٹ ہو جائے گا, اور ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ کیپیسیٹر جو کہ ڈائیوڈ کے فارورڈ بائس ہونے کی وجہ سے چارج اپ ہوا تھا وہ ایک دم سے ڈسچارج نہیں ہوگا, جبکہ یہ اس چارج کو ہولڈ کرے گا, اور اگر ڈسچارج ہوگا تو وہ اتنی مائنیوٹ طریقے سے ڈسچارج ہوگی کہ ہم اس کو اگنور کر جائیں گے. نمبر 5, تھرو آؤٹ دا انالیسس کیپ complete awareness of the polarity for V0 so that the proper value of V0 is determined. During the whole of the analysis ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آؤٹ پٹ کی polarity کیا رہتی ہے. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آؤٹ پٹ کی polarity چینج ہوتی رہے گی, کیونکہ ڈیورنگ دا ہاف سائیکل جب ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہوگی تو کیپیسیٹر کے اکراس جو پولیرٹیز ڈیولپ ہوں گی وہ ایک ہوگی, لیکن جیسے ہی ڈائیوڈ ریورس بائس میں جائے گی تو کیپیسیٹر کی پولیرٹیز الٹ جائیں گی اور اسی وجہ سے وہ ڈسچارج ہونے کی کوشش کرے گا. لہذا جب ہم آؤٹ پٹ پر V0 کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا تاکہ ہمارے جواب میں غلطی کا امکان نہ رہے. اس کے بعد جو ہم ایگزامپل دے رہے ہیں ہم نے جان بوجھ کر جنرک انالیسس کو نہیں لیا, بجائے اس کے ہم نے ایک ایگزامپل کو لیا ہے اور اس میں ہم مختلف ویلیوز کو کیلکولیٹ کریں گے, اور کیونکہ ایگزامپل میں تقریباً تمام ویلیوز انسرٹ کر دی گئی ہیں لہذا آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. آئیے اس ایگزامپل کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. ڈٹرمن V0 for the network shown in the figure. Now, for this circuit, we can see that a capacitor having a value of 0.1 microfarad has been inserted in series to the input terminals of this circuit. And also, there is a battery having a value of 5 volts connected in series to the diode. Therefore, we can regard this circuit as a biased parallel clamper circuit. The load resistance which has been inserted in series to the diode and the battery is having a value of 100 kilo ohms, whereas the applied waveform has also been shown, and this waveform is having a swing of 30 volts. That is, the positive peak of the square wave is rising up to 10 volts, whereas the negative peak is up to minus 20 volts. Therefore, the total swing for one complete cycle of the input waveform will be 30 volts. Now, before we start analysis, according to our rule points, we have to observe during what half cycle the diode will be operating in the forward bias mode. Now, clearly, due to the connection of the diode, we can see that during the negative half cycle of the applied input, the diode will go into forward bias mode. Therefore, we will be starting from the negative half cycle of the applied input waveform, and we have marked these half cycles with 0, T1, T2, and T3, so on, so forth. Therefore, in this case, we will be starting our analysis from T1 to T2. Also, you can see that on top of the applied waveform, it is written that frequency is equal to 1000 Hertz. That will mean that we must check whether for this particular frequency the capacitor will hold up the charge or not. That is, during the positive half cycle, the capacitor must hold the charge which it has
charged up to during the negative half cycle of the applied input waveform. Therefore, and our effective circuit will be as shown in this figure. Applying KVL to the input loop. Now, because we are going to have two loops, that is, one loop is on the left hand side of the load resistance and the other loop will be on the right hand side. So applying KVL to the input loop, we can write the equation as minus 20. This minus 20 is due to the reason that the analysis we have started is for the negative half cycle, and accordingly the input terminal which is connected to the capacitor, that will be negative. Therefore, the plate of the capacitor which is towards the input terminal, that will also bear a negative charge. When we write this term, then we reach to the capacitor and we suppose that the maximum voltage up to which the capacitor will charge is Vc. And after writing Vc, we reach up to the positive terminal of the 5-volt battery. Hence, we can write minus 5 and equate all these terms to 0. Solving this equation, we can have Vc is equal to 25 volts. That will mean that the maximum peak the capacitor can charge up to will be 25 volts. The capacitor will therefore charge up to 25 volts. In this case, the resistor will not be shorted by the diode, but a Thevenin equivalent circuit will be found for the portion of the network which includes the battery and resistor. That will result in R Thevenin is equal to 0. However, the Thevenin voltage will be equal to 5 volts. For the period T2 to T3, the circuit will be as shown in this figure. And clearly, we can see that the diode will go into open circuit, and at the input terminal, a positive 10 volts will be applied because the input waveform which have been given to us, that is rising up to maximum value of 10 volts, and we have accordingly changed the sign of the input terminal as positive. And because the plate which is towards the input terminal of the circuit, that was earlier on negative, therefore the capacitor will try to discharge through the resistance R. Now, if we apply Kirchhoff's voltage law across the outer loop, that is onto the entire circuit, then we can have 10 plus 25, that is the voltage up to which the capacitor will charge up, and minus V naught is equal to 0. Solving this, we can have V naught is equal to 35 volts. That means that the output waveform will rise up to 35 volts in the positive part of the graph. Now, we want to check that whether during the positive half cycle of the applied input waveform, whether the capacitor will hold up the charge or not. If it cannot, then our analysis will false and we have to review our analysis. However, the time constant of the discharging network of the figure is determined by the product of RC and has a magnitude T is equal to RC, and that will be equal to 0.01 seconds. अब जबकि हमने टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट निकाल लिया है, तो हम जो फ्रीक्वेंसी हमें इनपुट सिग्नल से मुतल्लिक मुहैया की गई थी उसको भी टाइम में कन्वर्ट करते हुए ये देख सकते हैं कि ड्यूरिंग
half cycle, کیونکہ کیپیسیٹر ڈیورنگ اونلی 1/2 آف دا سائیکل ڈسچارج ہونے کی کوشش کرے گا، تو اس میں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کیپیسیٹر ہاف سائیکل کے دوران کمپلیٹلی ڈسچارج تو نہیں ہو جائے گا. اس کے لیے تھمب رول یہ ہے کہ 5 ٹو کی ایک ریشو رکھی جاتی ہے اور کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کیپیسیٹر کو ڈسچارج ہونے کے لیے 5 ٹائم کانسٹینٹس ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. اب چونکہ ہمارے پاس جو فریکوینسی شروع میں دی گئی تھی وہ 1 کلو ہرٹز کی فریکوینسی تھی، لہذا ہم 1 کلو ہرٹز کو ٹائم میں 1/t کا استعمال کرتے ہوئے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر اس ٹائم کو ہم 2 سے ڈیوائڈ کر دیں گے، کیونکہ ہم صرف ہاف سائیکل آف دا ان پٹ ویو فارم میں انٹرسٹڈ ہیں. اور پھر اس کو 5 سے ملٹیپلائی کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جو فریکوینسی کا ٹائم ہے ایز کمپیئر ٹو دا آر سی کانسٹینٹ آف دا سرکٹ دیٹ از کوائٹ لارج. دیر فور ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ کیپیسیٹر ڈیورنگ دا positive half cycle for this particular problem will not get completely discharged, rather it will be discharged very minutely. یہ ایکسرسائز ہم آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں تاہم آپ ٹیکسٹ بک میں اس کو سالو کیا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیپیسیٹر کس طریقے سے تھوڑا مائنیوٹلی چارج ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آؤٹ پٹ کی ویو فارم کو ڈرا کریں گے. آئیے اس کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. Now we can see the 2 waveforms drawn into this figure. On the left hand side is the applied input waveform, whereas on the right hand side is the output waveform which will be obtained at the output terminals of this particular circuit. آؤٹ پٹ ویو فارم میں کیونکہ ہم نے ڈیورنگ دا نیگیٹو ہاف سائیکل جو وولٹیج جس کو ہم نے تھیونن ایکویولنٹ وولٹیج کا نام دیا تھا کیلکولیٹ کی تھی، اس کی ویلیو 5 وولٹس تھی، لہذا ہم نے 5 وولٹ پر یعنی T1 سے T2 تک 5 وولٹ کو مارک کیا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈیورنگ دا پازیٹیو ہاف سائیکل ہماری جو آؤٹ پٹ وولٹیج آ رہی تھی دیٹ واز 35 volts. Hence, from T2 to T3, we can raise the output wave shape up to 35 volts. Now, the difference between the two voltage values at the output can also be observed as exactly the same as that of the input swing, that is 30 volts. Therefore, our supposition which we have told you at the beginning of this article, that is also true, that we are applying a 30 volt swing at the input of a clamper circuit and same swing has been obtained at the output of this clamper circuit. اس کے بعد ہم جو ایگزامپل لے رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی سرکٹ ہے، لیکن اس میں ہم ایک مرتبہ پھر سلیکن ڈائیوڈ کو کنسیڈر کریں گے اور بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ ہم کلپرز میں کرتے آئے ہیں سلیکن ڈائیوڈ کو جب وہ فارورڈ بائس موڈ میں ہوگی ریپلیس کر دیں گے ایک 0.7 وولٹ کی بیٹری سے. اس کے ٹرمینلز کی ڈائریکشن یعنی کہ بیٹری کے ٹرمینل کی ڈائریکشن اکارڈنگ ٹو دا ٹرمینلز آف دا ڈائیوڈ ہی رہے گی اور پھر ہم ایز ہم نے ابھی اس ایگزامپل میں جو پچھلی ایگزامپل میں طریقہ کار اپنایا تھا اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنے انالیسس کو کمپلیٹ کریں گے. آئیے اس ایگزامپل کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. ریپیٹ دا پریویس ایگزامپل یوزنگ سلیکون ڈائیوڈ ود VT is equal to 0.7 volts. Now you can see from the figure that it is exactly the same as in case of the previous example. For the short circuit state, the network now takes the appearance of the figure shown in this slide. And in this figure, we have replaced the diode by a 0.7 volt battery.
and V naught can be determined by KVL in the output section. Therefore, we can write plus 5 minus 0.7 minus V naught equals 0, or V naught will be equal to 4.3 volts. For the input section, KVL will result in minus 20, that is, during the diode will be conducting. Therefore, we can write minus 20 plus VC plus 0.7 minus 5 is equal to 0. Therefore, the maximum voltage up to which the capacitor may charge, that will be equal to VC equals 25 minus 0.7, that will be equal to 24.3 volts. For the time period T2 to T3, the network will now appear as shown in this figure. Therefore, applying KVL, we can write the equation as 10 plus 24.3 minus V naught is equal to 0. Solving this, we can have the value of V naught is equal to 34.3 volts. Therefore, we can draw the waveform as we have drawn in the previous example, and the level of the output waveform that will appear during the negative half cycle of the applied input will be at 4.3 volts, whereas the peak which will appear during the positive half cycle of the applied waveform, that will rise up to 34.3 volts. And once again, we can observe that the swing between the waveforms at the output will be 30 volts, which is exactly the same as that of the swing of the input waveform. عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے پیرالل کلپرز اور ان کا انالیسس دیکھا. اس کے بعد ہم نے کلیمپرز کے بارے میں پڑھا کہ کلیمپرز کا انالیسس کس طرح سے کیا جاتا ہے. کلیمپرز کو جب ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کے لیے جو بیسک پوائنٹس ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر میں آپ کی یاد دہانی کے لیے دہراتا چلوں کہ جب بھی کلیمپر سرکٹ کا انالیسس شروع کیا جاتا ہے تو وہ ایسے ہاف سائیکل سے شروع کیا جاتا ہے جس میں ڈائیوڈ پازیٹیو یا پھر فارورڈ بائس ریجن میں آپریٹ کرے گی. اس کے بعد ہم ایکویولنٹ سرکٹ ڈرا کر لیتے ہیں، یعنی کہ ڈائیوڈ کو اکارڈنگ ٹو دا کوشچن یا تو بیٹری سے یا پھر شارٹ سرکٹ سے ریپلیس کرتے ہیں، اور اس پر ہم KVL کے رول کا اطلاق کرتے ہیں. KVL کو اپلائی کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے وولٹیج جو کہ کیپیسیٹر چارج ہونے کے بعد ہولڈ کرے گا اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، یعنی ہم VC کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ VC، کیونکہ آگے چل کر ہم نے کیپیسیٹر کو بھی ایک بیٹری کے طور پر کنسیڈر کرتے ہوئے KVL کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، لہذا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ VC کی ویلیو کیا ہوگی. اس کے بعد ہم دوسرا ہاف سائیکل لیتے ہیں جس میں ڈائیوڈ کو ریورس بائس میں آپریٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم اس کا ایکویولنٹ سرکٹ بھی ڈرا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اکارڈنگ ٹو آور ریکوائرمنٹ اس کی لوپ ایکویشن لکھتے ہیں، یعنی کہ یہ لوپ ایکویشن اب ٹوٹل سرکٹ کی ہوگی، اور اس کے ذریعے سے ہم V0 یعنی کہ آؤٹ پٹ وولٹیج لیول کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس دونوں وولٹیج ویلیوز یعنی کہ ڈیورنگ دا ہاف ویو
ایچ ہاف ویو آف دا ان پٹ سائیکل کیلکولیٹ ہو چکی ہے، لہذا ہم اس فارم میں آ جاتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کی ویو فارم کو ڈرا کر سکیں. آؤٹ پٹ کی ویو فارم کو ڈرا کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر کلیمپرز میں بھی میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ اوپر نیچے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو ڈرا کرنے کی کوشش کریں تو اس میں آپ کو نہایت آسانی رہے گی. اور اکارڈنگ ٹو دا کیلکولیشنز جو ہم نے کی ہیں، ہم آؤٹ پٹ کے گراف پر ان ویلیوز کو مارک کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس میں شیپ آف دا ان پٹ وہ چینج نہیں ہوتی ہے، لہذا ہم اگر اسکوائر ویو ہوگی تو آؤٹ پٹ پہ بھی اسکوائر ویو کو بنائیں گے اور ان کی پیکس کو ایز کیلکولیٹڈ ویلیوز ہم رکھیں گے. فار دا سیک آف کنفرمیشن اٹ مے بی نوٹس دیٹ کہ ہماری جو آؤٹ پٹ ویو فارم جو بھی ہم نے ڈرا کی ہوتی ہے اس کی سوئنگ بالکل اتنی ہی رہے گی جتنی کہ ہماری ان پٹ ویو فارم کی سوئنگ ہوتی ہے. ٹیکسٹ بک میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کلپرز اور کلیمپرز دونوں کے کافی سارے سرکٹس مل جائیں گے. جیسا کہ میں نے کلپرز کے بارے میں پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اس میں کافی سرکٹس دیے گئے ہیں جن میں ان پٹ آؤٹ پٹ ویو فارم اور سرکٹ دیا گیا ہے، لہذا آپ اپنی پریکٹس انالیسس کے ذریعے سے مزید بہتر کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے آنسر کا پتہ ہے اور آپ کا درمیان والا انالیسس کا پارٹ جو ہے وہ ٹھیک کرنے میں کافی مدد ملے گی. اسی طریقے سے کلیمپرز کے بھی کافی سرکٹس ٹیکسٹ بک میں دیے گئے ہیں، ان پر بھی آپ ہوم ورک کے طور پر کام کر کے انالیسس کی پریکٹس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سیمولیشن پیکج یعنی کہ الیکٹرانک سیمولیشن سافٹ ویئر پیکج ہو تو اس کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ اپنے انالیسس کو کنفرم کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. انٹل دین اللہ حافظ.